ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، ان کی دینی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور جہالت پر قائم رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لائے؟ ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ چنانچہ باقی لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا اور یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب طوطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے سے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا کہ جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ ہمارا بھیجا ہوا طوطیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی جھگڑا کرنے لگے۔ چنانچہ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں فرماتا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کی جڑ کا خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے اور آپ کو مدینہ منورہ کی سرزمین میں گنبد خضرا کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا اور آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لہذا جن مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور وہ کافر ہیں۔
ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جہالیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں کوئی بھی شخص ان کو ڈھونڈ نہ سکا۔ چنانچہ آپ کا گزر ایک مرتبہ آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ علیہ السلام کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بلیہ بن ملکان اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ آواز کس شخص کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج ادا کرنے کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں دکھائی دیتے ہیں۔
یہ دونوں نبی علیہ السلام بر و بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جایا کرتی تھیں۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر آپ علیہ السلام کو دوزخ کی طرف لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ جنت کے دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ بس اب میں یہیں رہوں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کی ملاقات اور زیارت نصیب فرمائے۔